حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہتے ہیں اریدت علی الاممی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نا مجھے ساری امتیں دکھائیں، میں نے ساری امتوں کو ملاحظہ کیا. فاخذ النبی یمر معہ الامہ، فرمایا میں نے ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ ایک گروہ تھا امت کا. والنبی یمر معہ الخمسہ، فرمایا میں نے ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ صرف 5 امتی تھے. والنبی یمر معہ وحدہ، میں نے ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ صرف ایک ہی امتی تھا، ایک ہی امتی تھا. فنظرت فاذا سواد کثیر، فرمایا اتنے میں میرے سامنے ایک بہت بڑی امت گزری. قلت یا جبریل ہؤلاء امتی، میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ اتنی بڑی امت کیا میری امت ہے؟ جبریل امین نے کہا لا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نہیں ہے. ولکن انظر الی الافق، یا رسول اللہ آپ زمین کی طرف نہیں، آپ آسمانوں کی طرف دیکھیں، آپ آسمانوں کی طرف دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا میں نے ایک بہت بڑی امت دیکھی، آسمان بھرا پڑا دیکھا. جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ ہؤلاء امتک، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے. وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر نعمت کی کثرت عطا فرمائی ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو ساری امتوں سے بڑی امت عطا فرمائی ہے. یہ یا رسول اللہ آپ کی امت ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے. اب جبریل امین کہنے لگے وہؤلاء 70,000 قدامہم لا حساب علیہم ولا عذاب. جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ان میں 70,000 وہ آپ کے امتی ہیں جو سب سے پہلے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. 70,000 وہ ہیں جو سب سے پہلے قدامہم ساری امتوں سے پہلے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا والیما، جبریل وہ 70,000 کیوں داخل ہوں گے سب سے پہلے بغیر حساب و کتاب کے؟ ان کا عمل کیا ہوگا؟ جبریل امین کہنے لگے کانوا لا یکتوون، یا رسول اللہ وہ داغ نہیں لگاتے ہوں گے. داغ کہتے ہیں پہلے زمانے میں جہاں بیماری ہوتی تھی نا تو گرم سیخ لگائی جاتی تھی کہ وہ بیماری درد دور ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں داغ لگانا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ داغ نہ لگایا کرو، کیونکہ داغ لگانا یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنا ہے، نشان بنانا ہے. تو فرمایا یہ کام نہ کیا کرو، اس سے منع کیا. فرمایا یہ 70,000 لوگ داغ نہیں لگواتے. اور فرمایا ولا یسترقون، یہ 70,000 کا لشکر وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ جو جنتر منتر نہیں کرتے، جادو ٹونے کی طرف نہیں جاتے، کالے جادو نہیں کرتے. یا رسول اللہ یہ 70,000 کا لشکر وہ ہے ولا یتطیرون، یہ بدشگونی نہیں لیتے. یہ 70,000 یہ نہیں کہتے تھے کہ سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نحوست ہوتی ہے. یہ 70,000 لوگ یہ بدشگونی نہیں لیتے. یہ 70,000 یہ نہیں کہتے کہ بھائی کالی بلی گزر جائے تو رستہ کاٹ جائے تو بھائی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. یہ 70,000 یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بھائی کینچی خالی چلانے سے لڑائی ہوتی ہے. یہ 70,000 یہ نہیں کہتے تھے وہ سویرے ادا منہ ویکھ لیا سی نا تے اس لیے پیڑا کم ہو گیا. یہ 70,000 یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ یہ بدشگونی نہیں لیتے تھے. یہ 70,000 اس وجہ سے وعلی ربہم یتوکلون، یہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، بس اپنے رب پہ بھروسہ کرتے تھے. یہ کالی بلی پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، یہ کینچیوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، یہ جناب 2 بیٹیوں کی اکٹھی شادی کر دیں، ایک وسدی ایک نہیں وسدی، اس پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے. وعلی ربہم یتوکلون، یہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے تھے، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے تھے. اتنے میں نا حضرت عکاشہ بیٹھے تھے یار، صحابہ میں نا حضرت عکاشہ بیٹھے ہوئے، حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے کہنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. حضرت عکاشہ کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے ان 70,000 میں داخل فرما دے. بولو محبت سے ذرا یار. آج کا مولوی کہتے ہیں جناب حضور ہماری طرح معاذ اللہ ہم حضور کی طرح. میں پوچھتا ہوں بھائی حضرت عکاشہ نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں. حضرت عکاشہ نے کیا سوچ کے کہا کہ حضور آپ دعا کریں، آپ دعا کریں. پتہ چلا کہ نبی کی دعا اور ہوتی ہے، امتی کی دعا اور ہوتی ہے. حضرت عکاشہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. اور پھر بات آگے گزر جائے گی. یاران محترم برادران اسلام، اس بندے کو کہا جاتا ہے اب کوئی آپ میں سے اٹھ کر مجھے یہ کہ یار مجھے اس لشکر میں داخل کر دے، تو میں کہوں گا یار میرے پاس تو یہ اتھارٹی کوئی نہیں، میرے پاس تو یہ اتھارٹی
نہیں ہے، یہ اتھارٹی یا رب کے پاس ہے یا رب کے رسول کے پاس ہے. ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں کہ یار اللہ تجھے اس میں شامل کر دے. ہم ضمانت گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو چاہتا ہے تو اسے بھی، نہ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم اجعلہ منہم، یا اللہ ان 70,000 میں میرا غلام بھی شامل کر، میرا غلام بھی ان میں شامل کر. جب دعا کر لی نا، ثم قام الیہ رجل، ایک اور سے ابھی کھڑے ہو گئے، ایک اور سے ابھی کھڑے ہو کر کہنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کروا دیں. میرے محبوب نے فرمایا اوکاشا تجھ سے سبقت لے گیا. اوکاشا نے پہلے دعا کے لیے کہہ دیا، لیکن در وہ در ہے، سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. فرمایا تجھے بھی خالی نہیں جانے دیتے. اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، کہا میرے اللہ اس غلام کو بھی شامل فرما دے. اس غلام کو کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بلکہ جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے.